انسان کے جو انسان پنا ہونے کی سطح ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کا ورلڈ ویو کیا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں جو اپنی رائے قائم کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کون سی چیزیں اس کو متاثر کرتی ہیں، کن چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ یہ والا جو انسان کا ایک لیول ہے، ایک دوسرے الفاظ میں کہ جو انسان کا شعور ہے، شعور کی تعریف کرنا ایکچولی بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس کانسیپٹ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہماری سمجھ بوجھ کیا ہے، اور یہ سمجھ بوجھ اتنا سمپل نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارے عقلی دلائل کیا ہوتے ہیں، ہماری عقل کے استعمال کرنے کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری جو عقل ہے، میں کوشش کروں گا اس کو بہت آسان بات کروں کہ جو ہماری عقل ہے وہ کن بنیاد پر اپنا ورلڈ ویو بناتی ہے۔ اور اگر ہم پوری فلسفے کی تاریخ کو پڑھیں تو ہماری عقل کا ایک بنیاد یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک عقل کی اور بنیاد ہے، وہ ہے راشنلزم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس فریم ورک میں ہماری عقل جو ہے وہ ہمارا ورلڈ ویو بناتی ہے۔ پھر ہماری عقل کا ورلڈ ویو بنانے کا ایک اور فریم ورک ہے جس کو ہم سائنٹیفک یا مٹیریلسٹک فریم ورک کہتے ہیں۔ اس میں ہم چیزوں کو مادے کی بنیاد پر پرکھتے ہیں کہ یہ مادہ ہے، مادہ یہ ایٹم ہے، یہ مولیکیول ہے، یہ اس کی کیمسٹری ہے، اس کی ایک فزکس ہے، اس کی ایک بایولوجی ہے، تو ہم اس کی بنیاد کے اوپر اپنا ایک ورلڈ ویو بناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کچھ نظریات کو مان رہے ہوتے ہیں، جو کچھ عقائد کو مان رہے ہوتے ہیں، یہاں میں مسلمان، ہندو یا سکھ یا وہ نہیں، میں انسانوں کی ایک کلاسیفیکیشن میں بتا رہا ہوں کہ وہ انسان جو کہ کسی ایسے نظریات کو مان رہے ہوتے ہیں جو کہ میٹا فزیکل ہوتے ہیں۔ یہ جو باقی جو نے ساری چیزیں بتائی ہیں وہ فزیکل ہیں اور وہ ٹینجیبل ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں، بدی یا برائی یا اچھائی، شر اور خیر، یعنی یہ پیرامیٹرز ہیں۔ اور ایک وہ ذہن ہوتا ہے کہ جو ذہن بنیادی طور پر اپنے چیزوں کے بارے میں ورلڈ ویو بنانے کے لیے اپنے عقائد کی بیس کے اوپر ورلڈ ویو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ جو ہمارا شعور ہے یہ اس کو ایک عام آپ نہ سمجھیے، یہ بہت کمپلیکس ہے اس کو سمجھنا۔ لیکن جس بات کے لیے یہ میں نے ساری آپ کو بنیادی تمہید بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شعور چاہے عقل کے راشنلزم کی بنیاد پر کام کر رہا ہو یا مٹیریلزم کی بنیاد پر کام کر رہا ہو یا ریئلزم کی بنیاد پر کام کر رہا ہو، یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہیں، یا عقائد کی بنیاد پر کام کر رہا ہو، اس کی ایک سطح ہوتی ہے۔ لہٰذا راشنلزم والا برین بھی بہت ہی نیچے کی سطح پر ہو سکتا ہے، اور ایک مذہبی عقائد والا ذہن بھی اپنے ورلڈ ویو بنانے پر بہت نیچے کی سطح پر ہو سکتا ہے، اور یا بہت اوپر کی سطح پر ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ مجموعی طور پر، خاص طور پر ہمارا معاشرہ اور بالعموم پورے انسان، ان کے شعور کی سطح گر گئی ہے، بہت زیادہ گر گئی ہے۔ جو بات ہنسنے والی نہیں ہے اس پر اس کو ہنسی آ جاتی ہے، جو بات بہت ہی شیلو ہے، جو بات بالکل سطحی لیول پر انسانی حسیات کی بجائے حیوانی حسیات سے بھی نیچے کی سطح کی حسیات پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان اس سے اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جس کو ہم پرینکس کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، یہ ان کا جو کنکلوژن ہے وہ کنکلوژن بالکل انسانی سطح سے جانوروں والی سطح سے بھی نیچے کی سطح کے حسیات کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے ہم گریٹیفیکیشن اور مزہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ہم ایڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سارے کی میں لمبی اور باتیں بھی کر سکتا ہوں، آئی ایم شیور اب تک بہت ساروں نے تو یہ ویڈیو بند کر دی ہوگی، اس کو ابھی پوری طرح تو دیکھنا جو ہے وہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں رہا۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا اس لیے ہوا ہے کہ اس کی بنیاد تہذیب ہے۔ گھروں کے اندر تہذیب ہوا کرتی تھی،
तहजीब, रहन सहन, मेल मिलाप, गुफ्तो शनीद और अपने आप को कंडक्ट करने का जो फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर हम अपने आप को भी कंडक्ट करते हैं और अपने मुतल्लिकीन को भी कंडक्ट करते हैं, और वो जो अपने मुतल्लिकीन हैं वो जिंदा मुतल्लिकीन नहीं, दरख्त भी उसमें शामिल हैं, माहौलियात भी हमारी शामिल है, हमारा इर्द गिर्द का जो निज़ाम है वो भी, हमारे कमरे की बनावट कैसी है, हमारे कमरे की सजावट कैसी है, हमारे कपड़ों का पहनावा कैसा है, हमारा मेल जोल कैसा है, हमारी रस्म रिवाज कैसी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक तहजीब पैदा करती हैं। और ये जो तहजीब है ये बुनियाद बनती है कि इंसान की शऊर की सतह कहाँ होगी। और इस तहजीब के पीछे जो सबसे ज्यादा अहम चीज है वो जबान है, लैंग्वेज। मेरे ख्याल में, अब मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन में भी सब स्पेशलिटीज की हुई हैं, मेडिकल एजुकेशन में मैंने कुछ किया हुआ है, कुछ जो भी आजिज़ी के साथ। काश मुझे अगर दोबारा से पढ़ाई के मामले में दोबारा करना पड़े, अभी मैं उसका एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, तो मैं लिंग्विस्टिक्स का स्पेशलिस्ट बनूं, जैसे नोआम चॉम्स्की है ना, लिंग्विस्टिक्स का माहिर बनूं, और मैं माहिर का मतलब मैं उसका स्टूडेंट बनूं, इसलिए कि लैंग्वेज ये डिसाइड करती है कि क्या तहजीब होगी, और जबान जो है ये डिसाइड करती है जबान की सतह, जबान की डेप्थ, जबान की ब्रेड्थ, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसकी गहराई। ये सारी चीजें इस बात को डिटरमिन करती हैं कि हमारे इर्द गिर्द इनफरादी तौर पर क्या तहजीब बनेगी, और हमारे घर में खानदानी तौर पर क्या तहजीब बनेगी, और हमारे मुआशरे में एक मुआशरती तौर पर क्या तहजीब बनेगी। वो तहजीब बिल्कुल इन्हतात पजीर है। लिहाजा इस वीडियो के नतीजे में अगर कोई टेक होम मैसेज लेके जा सकता है तो मेहरबानी करके वो ये है कि हम अपनी जबान पर तवज्जो दें, लैंग्वेज की डेप्थ पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को अपनी जबान सिखाएं। अगर आपकी पंजाबी जुबान है, मेहरबानी करके अपने बच्चों को पंजाबी जबान सिखाएं अपनी तमाम तर डेप्थ के साथ। अगर आप सिंधी हैं तो सिंधी जबान सिखाएं अपनी तमाम उस डेप्थ के साथ, उन तमाम मुहावरों के साथ, उस तमाम रवायत के साथ। बलोची हैं, पठान हैं, सराइकी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, आप कोई सी भी ज़बान बोलने वाले हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मन है, फ्रेंच हैं, तमिल हैं, बांग्ला हैं, अब अपनी ज़बान सिखाइए। और उनको अब अंग्रेज़ हैं, अब अपनी ज़बान सिखाइए, अपनी ज़बान की। अच्छा, अपनी ज़बान के भी आगे दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन है रोज़मर्रा की ज़बान, और रोज़मर्रा की ज़बान भी इंसान को बहुत ज़्यादा रिच कर देती है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों ने पंजाबी ज़बान को नुकसान पहुँचाया है। अगर पंजाबी ज़बान बची हुई है तो हमारे ईस्ट पंजाब की वजह से बची हुई है, इसलिए कि हर वो ज़बान जिसको लिखा नहीं जा सकता और उसके बोलने वाले लिखे हुए को पढ़ नहीं सकते, वो ज़बान आहिस्ता आहिस्ता अपने असर को कम कर देती है। हमारे मशरकी पंजाब के अंदर जो हमारा यानी पंजाब का मशरक वाला पोर्शन है, यानी जो कि हिंदुस्तान के ज़ेरे हुकूमत है, वहाँ के जो बोलने वाले पंजाबी बोलते हैं वो ज़बान है जिसको गुरमुखी रस्मुल ख़त में वो लिखते भी हैं। इसलिए पंजाबी बची हुई है उनकी वजह से, जो कि वो यहाँ से बोल रहे हैं। वरना जिस किस्म की पंजाबी हमारे पास है, ये सिर्फ अब रोज़मर्रा की पंजाबी है। इस पंजाबी के ऊपर डेप्थ में बात करने वाले बहुत कम है। पिछले दिनों मुझे इतनी खुशी हुई, वो एक आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर हुई थी नज़्म, उठ शाह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे भेस। आप जरा उस नज़म को गौर से सुने, वो किसी बड़े आदमी की लिखी हुई नज़म है। वो एक ऐसे आदमी की लिखी की नज़म है कि जिसके दिल के अंदर जो है वो लैंग्वेज घुसी हुई है। आप मियाँ मोहम्मद बख्श, अब ये तो हाल का शुक्र है, ये हाल के एक शायर हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मेरा उनसे कोई बहुत तारुफ तो नहीं है, तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और वरना हमारी पंजाबी शायरी के अंदर वो अल्फाज की डेप्थ थी कि और यही डेप्थ सिंधी ज़बान में मौजूद है, इसलिए कि सिंधी लिखी जा सकती है। यही
موجود ہے پشتو میں، کیونکہ پشتو لکھی جانے والی زبان ہے. تو اس لیے جیسے سوری بات بار بار ادھر ادھر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کمپلیکس آئیڈیاز ہیں اور ان کو مرکوز کر کے ایک ٹارگیٹڈ بات کرنا بعض کا گفتگو کرنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے. میں بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو روزمرہ کی زبان ہے، اس زبان کے اوپر توجہ دیجیے. اس کے اندر وہ تمام الفاظ جو الفاظ اس زبان کے تہذیبی رچاؤ کو نقصان پہنچاتے ہیں، مہربانی کر کے ان سے جان چھڑائیں. مجھے نا منہ سے نکالتے ہوئے یہ لفظ شرم آ رہا ہے، مجھے منہ سے نکالتے ہوئے یہ لفظ شرم آ رہی ہے، مگر میں کیا کروں، میں بغیر مثال دیے ہوئے اس کو سمجھا نہیں سکتا. پچھلے دنوں سیاست والے ایک بندے نے ایک ٹی وی پروگرام میں، جس میں انہوں نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، اس میں اس نے ایک لفظ بولا اور اس نے کہا جی وہ پروگرام کا کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ پروگرام تو بڑھ گیا. اس واقعے کے سے پہلے یہ لفظ کبھی بھی کسی وقت بھی یوز ہوا ہے تو یہ ایک ولگر ٹرمینالوجی کے طور پر یوز ہوا ہے. میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ لفظ میں منہ سے نہ نکالوں. یہ ایک ولگر ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس کو مستعمل اتنا کر دیا گیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ سمجھدار لوگ، بزرگ لوگ اس لفظ کو عام سے استعمال کر رہے ہیں. بچیاں اس لفظ کو استعمال کر رہی ہیں، بچیاں اس لفظ کو استعمال کر رہی ہیں، حالانکہ یہ لفظ ہمارے تہذیبی پنجابی کی تہذیبی روایت کے اندر کبھی بھی یہ لفظ جو ہے وہ سوائے ولگیرٹی کے اور کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اس لیے مہربانی کر کے ہم اپنی زبان کی طرف توجہ دیں. یہ تو ہے روزمرہ کی زبان، اس سے نہ 5-10% ہمارا فائدہ ہوگا تہذیب کو بچانے کا. جو باقی 90-95% کام ہے وہ پڑھنے سے ہوگا، کتابیں پڑھنے سے. اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے مجھے بتائیں مرزا غالب کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تو پھر آپ اپنے قوم کے مستقبل سے کے بارے میں آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ یہ کہے کہ سارا چیز تو آئی ٹی ہے، ساری چیز تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ساری چیز تو پیسے کا کمانا ہے، ساری چیز تو ایک ترقی ہے، تو میں ان باتوں سے انکار نہیں کرتا. مگر یہ ترقی انسان کے باہر کی دنیا کی ترقی ہے. اس باہر کی دنیا کی ترقی کا انسان کے اپنے ایز اے ہیومن ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ باہر کی ترقی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ہیومن ہوڈ، ناٹ ایٹ دی اس قیمت پر نہیں کہ ہماری جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ اس میں خطرے میں پڑ جائے. تو اس لیے میں اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے. جی، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میں ڈپٹی نذیر احمد کا ناول کیوں پڑھوں، اور میں جو ہمارا کلاسیکل ادب ہے میں کیوں، میر تقی میر کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے، اور مجھے کیا ضرورت ہے شہاب نامہ پڑھنے کی اور اداس نسلیں پڑھنے کی اور جنت کے تلاش پڑھنے کی اور مجھے اشفاق احمد کو پڑھنے کی اور واصف علی واصف کو پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. مجھے مزاحیہ ادب میں مشتاق احمد یوسفی کون ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کے پتہ کرنے کی. شفیق الرحمان کون ہے، کرنل محمد خان کون تھے، ضمیر جعفری کون تھے، اگر کوئی شخص اور بہت سے اور نام ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے، کوئی فیض احمد فیض کون تھے، احمد فراز کون تھے. ٹھیک ہے، اور آج کل کے دور میں اللہ ان کو لمبی زندگی دے، افتخار عارف کے شعروں کی کیا اہمیت ہے. اگر آج کے دور کے اندر کوئی بچہ یہ کہہ رہا ہے اور ساتھ آپ اس کے ذہن کے اندر یہ ڈالی جا رہے ہیں کہ تم نے جو ہے یہ کورس کر کے اتنے پیسے کمانے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بلینز کمائے، وہ ٹریلینز کمائے، لیکن آپ یاد رکھیے آپ اس کو ایک مشین بنا رہے ہیں، آپ اس کے اندر سطحی پناہ پیدا کر رہے ہیں، آپ اس کو وہ لینگویج نہیں دے رہے ہیں، وہ تہذیب اس کو نہیں دے رہے ہیں جس تہذیب کی بنیاد پر ایک چیزیں گندتی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر اندر سے ہائر میٹا فزیکل، ہائر ایستھیٹیکل، اعلیٰ درجے کے اخلاقیات، اعلیٰ درجے کی ایک جو خوبصورتی ہے، اعلیٰ درجے کی جمالیاتی حس ہے، وہ پیدا ہوتی ہے. انسان کہکا مار کے ہنس سکتا ہے اور ایک پھکڑ طریقے سے ایک طرح سے ہز اٹھا سکتا ہے کسی ایسے شخص کو دیکھ کر جو کیلے کے چھلکے پر پھسل جائے، مگر جو جمالیاتی حسیات کو، جو ایک لطف اور ایک طرح کا ٹرانسینڈنشل اور ایک طرح کا ارتقائی قسم کی جو اس کو ایک خوبصورتی ملتی ہے اور جو اس کے اندر ایک خاص قسم کا فرق پیدا کرتی ہے اور اس کے اپنے ہونے کو جسٹیفائی کرتی ہے،
وہ بغیر لٹریچر کے نہیں ہو سکتا، وہ بغیر ادب کے نہیں ہو سکتا، وہ بغیر ادب کی تاریخ کو پڑھے ہوئے نہیں ہو سکتا، وہ بغیر کچھ کریٹ کیے ہوئے نہیں ہو سکتا، اور اس کی بنیاد زبان ہے۔ اور زبان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو روزمرہ کی زبان ہے، اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ ہم الفاظ کے استعمال کے سلسلے کے اندر پھکڑ پنے کو اور جو سطحی پنے سے اس سے گریز کریں، اور اس کے علاوہ ہم جو کتابوں کے ساتھ اپنے بچوں کا تعلق کریں۔ میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں، میں بہت دعا بھی کرتا ہوں سلمان آصف صدیقی صاحب کی برکت والی لمبی زندگی کے لیے۔ یہ بات میں نے ان سے سیکھی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ علم جو ہے یہ 5 چیزوں سے آتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے اپنے آپ کو بھی، میں خود 63 سال کی عمر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا محتاج ہوں کہ میں ان 5 باتوں پر عمل کروں۔ آپ جتنی بھی عمر کے ہیں، آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ اپنے باپ کو ان 5 چیزوں کے ساتھ منسلک کریں، اور اپنے بچوں کو تو مہربانی کر کے ابھی پیٹرن بتا دیں۔ یہ 5 ذرائع ہیں جن سے علم اندر آتا ہے، یہ 5 ذرائع ہیں جس سے انسان اپنی شعوری سطح کے اوپر کے لیول کے اوپر زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے، گدھا بن کے زندگی گزارنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بات میں نے متعدد بار کہی ہے، کوئی حرج نہیں، گدھا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ گدھے ہوں۔ لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ آپ گدھے نہ ہوں مگر زندگی گدھوں کی سطح کے اوپر گزاریں۔ تو اس لیے میں سوری، یہ بات تھوڑی سی سخت آپ کو لگی ہوگی، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے علم آتا ہے۔ نمبر 1، علم آتا ہے علم والوں کی صحبت میں۔ آپ اپنے 24 گھنٹے میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس 24 گھنٹے میں آپ ان لوگوں کے ساتھ تھے جن سے آپ کی طرف علم ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ اور یہ وربل علم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایکچولی نان وربل بھی ہوتا ہے، اور جو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے وہ نان وربل ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر، اور ان کی جو، اگر آپ کوانٹم فزکس کے حساب سے ان کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز، اور اگر آپ کسی اور زبان میں سمجھنا چاہیں اس کو، جو ان کی نورانیت کا حالہ ہوتا ہے جب آپ اس کے اندر آتے ہیں، جو ان کی ایک برکت کا حالہ ہوتا ہے آپ اس کے اندر آتے ہیں، تو پھر اس حالے میں موجود ان کا رویہ، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کی بات، ان کی حرکات و سکنات، ان کی آپ سے گفتگو، ان کا برتاؤ، اس کے ذریعے سے آپ سیکھتے ہیں، اور ان کے کہے سے بھی سیکھتے ہیں۔ تو علم والوں کو ڈھونڈیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کتابوں سے اپنے بچوں کو جوڑیے، کتابوں سے اپنے بچوں کو جوڑیے، مہربانی کر کے کتابوں سے اپنے بچوں کو جوڑیے۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں، اس ساری سوشل میڈیا، ساری ٹیکنالوجی، ساری یوٹیوب، ان سب کے باوجود اگلے 10 سال میں دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا کتابوں سے تعلق تھا اور جن کا کتابوں سے نہیں تعلق تھا۔ یہ بات میں پورے یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ 2، تیسرا علم، یہ میں سلمان آصف صدیقی صاحب کی باتوں کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تیسرا، علم حاصل ہوتا ہے سفر کرنے سے، بشرطے کہ وہ علم حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سفر کیا جائے۔ چوتھا، علم حاصل ہوتا ہے غور و خوض کرنے سے۔ غور و خوض ہماری زندگی سے بالکل نکل چکا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اسینشل چیزوں کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم ٹوائلٹ کے اندر بھی موبائل لے کر ملٹی ٹاسکنگ کے حساب سے اس فزیولوجیکل ضرورت کو پورا کرتے ہوئے بھی کان کے ساتھ موبائل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اس ایک اخراج فضلہ کی ایک جسمانی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی ہمارے پاس ایک سہولت کا وقت موجود نہیں ہے۔ چہ جائے کہ کھانا کھانا، چہ جائے کہ احباب کے ساتھ بیٹھنا، چہ جائے کہ لیے ٹائم کے اندر گزارا کرنا۔ مجھے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مگر یہ کیا ایمانداری سے بتائیے کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ غور و خوض کیجئے، عادت ڈالیے، خاموشی سے بیٹھیے، کوشش کیجئے، اپنا کمرہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، کوشش کیجئے فطرت کی جگہ پر بیٹھیں، کسی دریا کے کنارے بیٹھیں، کسی ندی کے کنارے بیٹھیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت بیٹھیں، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بیٹھیں، جب چاندویں کا چاند جو ہے اپنے جوبن پر ہو تو اس وقت وہاں بیٹھیے، جب چشمے کی آواز آ رہی ہو تو اس وقت وہ بیٹھیے، جب صحرا میں ٹھنڈی ریت جو ہے یا گرم لو جب اس کے اوپر ایک لہریں بنا رہی ہو تو آپ اس وقت بیٹھیے، جب تھوڑا سا دھندلگی کا ٹائم ہو صبح کا، جب صبح جو ہے، جب رات جو ہے اس کو صبح خدا حافظ کہہ رہی ہو، یا جو ایک جو ہے دھوپ کنارے کا وقت ہو شام کا، کہ جس وقت جو ہے وہ شام کی دہلیز کے اوپر دن جو ہے وہ رات سے بغل گیر ہو رہا ہو، آپ اس وقت بیٹھ کر غور کیجیے، اور پھر اس وقت غور کر کے آپ اپنے بارے میں سوچیے اور اپنے شعور کے بارے میں سوچیے۔ تو غور و خوض کرنے سے ایسا ہوتا ہے
اپنے پیدا کرنے والے کے بات سوچیے، اپنے پیدا کرنے کے ساتھ اپنے ریلیشنز کے بارے میں سوچیے، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کے بارے میں سوچیے، اور جو 5ویں چیز ہے وہ ہے تجربہ کرنا، کہ آپ تجربات کیجیے، نئے نئے تجربات کیجیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے اپنا اختیار ہے، وقت بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے ریت کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے زور سے دبایا ہے، تو جس طرح ریت آپ کے ہاتھ سے سرک رہی ہے، اس طریقے سے وقت ہمارے ہاتھ سے سرک رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم شعوری طور پر کم از کم انسانی سطح پر زندگی گزاریں، حالانکہ مکلف تو ہم اس بات کے ہیں کہ ہم انسانی سطح سے بھی اوپر کی زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ۔